إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، سورہ نساء کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے تم شادی کرو، نکاح کرو. 2 3 4. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو ایسا نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح اصل میں انسان کی ایک بہت اہم ضرورت ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے، ایک آدھ کو چھوڑ کر کے سب بیویوں والے تھے. اللہ نے سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، اور ہمارے نبی جن کی ہم امت ہیں، جن کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے، یہ آپ کی سنت ہے نکاح کرنا. اور آپ نے 1 2 3 4 نہیں، آپ نے 11 شادیاں کی ہیں. تو اس لیے یہ نکاح یہ دین کا حصہ ہے. ایک حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اب اس کو چاہیے کہ آدھے دین میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا مر رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر الدین، کہ جس آدمی نے، جس کو اللہ رب العالمین نے نیک بیوی عطا کر دی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی آدھے دین پر مدد کر دی. اب اس کو چاہیے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، اس کو چاہیے کہ وہ آدھے دین پر اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے. ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں سب سے بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے کہا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اور اس کی تشریح بھی آپ نے اس حدیث میں کر دی. نیک عورت کی کیا پہچان ہے؟ بہت ساری پہچان حدیثوں میں آئی ہے، لیکن اس میں آپ نے 3 جملوں میں فرمائی ہے، کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب آدمی اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور اگر وہ اس سے غائب رہے بیوی سے تو اپنے عزت کی، اس کے عزت کی، اس کے گھر کی، آل اولاد کی، سب کی حفاظت کرے. وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور اس کو اگر حکم دے کسی بات کا تو اس کی اطاعت کرے. نیک عورت کی پہچان. اور حدیث میں یہ آتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ. بھائی نیک عورت مل گئی
خوش بختی کی علامت 4 چیزیں ہیں آپ نے فرمایا، تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ نیک بیوی مل گئی تو خوش بختی کی ایک علامت ہے۔ پھر کہا والجار الصالح، بھائی نیک پڑوسی مل گیا، خوش بختی کی علامت ہے۔ والمسکن الواسع، کشادہ گھر ہے رہنے کے لیے، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ والمرکب الحنی، اور آرام دہ سواری، بھائی سواری ہے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، نیک عورت، اچھا پڑوسی، کشادہ گھر اور آرام دہ سواری۔ یہ چاروں چیزیں کسی کو ملی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ اس کے گویا کہ وہ آدمی خوش بخت ہے۔ میرے بھائیوں، شادی کرنا، نکاح کرنا دیکھا دے جائے تو تقریباً تمام مذاہب میں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جو چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں اور چاہے ایسے ہی لوگوں نے بنا رکھے ہوں باطل مذہب والے۔ بھائی عیسائی اور یہودیت آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی مذاہب ہیں، اور ہندو مذہب ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، 2 کے بارے میں تو پتا ہے، ایک اپنا ہمارا دین ہے امت محمدیہ، بھائی آسمان سے اترا ہوا دین ہے، اور عیسائیت اور یہودیت بھی، لیکن اور بقیہ کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، چاہے سکھ مت ہو یا جین مت ہو یا بدھ مت ہو، سب میں دیکھتے ہیں کہ شادی کا رسم ہے، شادی کرتے ہیں لوگ۔ تو شادی انسان کی یہ فطری ضرورت ہے، اور جب انسان کی عمر چاہے مرد ہو یا عورت ایک حد تک پہنچتی ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ آپ سے آپ وہ جذبہ بھڑک اٹھتا ہے، انسان کی کشش جن سے مخالف کی طرف آپ سے آپ ہوتی ہے، مرد ہے تو عورت کی طرف، عورت ہے تو مردوں کی طرف۔ یہ اللہ رب العالمین نے فطرتاً رکھا ہے پیدائشی طور پر، اور یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ اب اس شہوت کا علاج کیسے کرے انسان؟ تو اللہ رب العالمین نے شادی کا طریقہ رکھا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند ہو۔ کتنی کر سکتے ہو؟ 2 کر سکتے ہو، ایک تو ہے ہی ہے، 2 کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، ساتھ میں 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن حدیثوں میں اور قرآن میں بھی ہے انصاف کی شرط ہے، ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ انسان کی یہ فطری ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اللہ رب العالمین نے سلسلہ جاری کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی بیوی رفیق حیات حوا علیہ السلام تھی، جن سے انسانی نسل دنیا میں پھیلی۔ بھائی معاشرتی ضرورت بھی ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، یہ سماج کی ضرورت ہے۔ سماج کن سے بنتا ہے؟ انسانوں سے۔ شادی نہیں ہوگی تو انسان کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ انسان کہاں سے آئیں گے؟ اولاد آدم، بنی آدم کہاں سے دنیا میں وجود پائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ شادی کا سلسلہ رکھا، نکاح کا، تو یہ معاشرتی بھی ضرورت ہے۔ آدمی کوئی سب سوچیں کہ شادی نہ کریں تو انسان ختم ہو جائیں گے، دنیا ویران ہو جائے گی۔ تو شادی کیا دنیا کی بھی ضرورت ہے، دنیا بسنے کے لیے بھی ضرورت ہے، اور اخلاقی ضرورت بھی ہے، اخلاقی۔ بھئی اللہ نے شہوت کا جذبہ رکھا ہے، بھوک لگتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں پانی ملے، کہیں کھانا ملے کھانے کے لیے، بھوک لگتی ہے تو اس کو کیا دال روٹی، نمک روٹی بھی اچھی لگتی ہے، پانی مل جائے تو پیاسا ہو شدت کا تو کیسا پانی ملے اس کو اٹھا کر پینے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے شہوت کا جذبہ رکھا ہے، جب ایک تعداد، ایک حد ہوتی ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے، انسان چاہتا ہے۔ تو یہ اخلاقی ضرورت، اگر نکاح نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ انسان کیا، جیسے چور ڈاکو لوٹتے ہیں، جس کو پاتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، ان کو پیسے سے مطلب ہے، دھن سے مطلب ہے، ایسے اگر نکاح کا سلسلہ نہ ہوتا تو انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جہاں چاہتا، جس پر چاہتا، آبرو ریزی جس کی کر دیتا، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، یہ سب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نکاح کا سلسلہ جاری کیا، اور ہمارے نبی نے حدیث میں کہا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگاہ کو پست رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے شادی کی
تو آپ نے فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ روزے کو لازم پکڑے، روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، طاقت رکھے تو آپ نے حکم دیا، طاقت میں کیا آتا ہے بھائی؟ جماع کی طاقت، مردانگی اس کے اندر ہے، اور خرچہ اٹھانے کی طاقت ہے، اب وہ شادی کرے۔ اگر نہیں ہے طاقت، یعنی جماع کی طاقت ہے لیکن خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، کیا کھلائے گا؟ اس کا خود کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ بھائی روزے کو لازم پکڑو۔ روزے سے کیا ہوگا؟ جسمانی طاقت میں کمی آئے گی، اور جب روزہ رہے گا صبح سے شام تک، تو روزے میں ہر چیز سے ویسے بچنا ہے، اور جسمانی طاقت بھی ٹوٹے گی۔ تو آپ نے کہا فإنہ لہ وجاء، یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو آپ غور کیجئے، یہ ہماری اخلاقی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان المرأۃ اذا اقبلت فی صورت شیطان، کہ عورت جب متوجہ ہوتی ہے تو شیطان کی صورت میں، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ امرأۃ أَعْجَبَتْهُ، تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے جو اس کو اچھی لگے، تو کہا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو اپنی بیوی کے پاس آئے، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ جو اس عورت کے پاس ہے وہ تمہاری عورت کے پاس بھی ہے، اس عورت کے پاس بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے، یہ اخلاقی ضرورت ہے۔ بھائی انسان جا رہا ہے نا، بازار میں ہم جاتے ہیں، قسم قسم کے پکوان ہوتے ہیں، خوشبو آتی ہے، آدمی کھانا چاہتا ہے، بھائی پیسہ ہے کھا لیتا ہے، ہوتی ہے دل میں اشتہا ہوتی ہے، آدمی خواہش بڑھتی ہے تو کھاتا ہے آدمی۔ کہا کہ باہر گیا، عورت کوئی پسند آ گئی، بڑی خوبصورت ہے، بے حجاب جا رہی ہے، تو آپ نے کہا پسند آ گئی بس گھر جاؤ، دل میں ہو رہا ہے، شیطان ابھار رہا ہے، کہا گھر جاؤ۔ آپ نے کہا گھر کیا ہے؟ بیوی ہے تمہاری، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس سے ملنے والی ہے۔ تو اخلاقی ضرورت ہے، اگر شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں کر کے رکھے گا، تو پھر کون ہے اس کی؟ بھائی عورتیں ساری ہیں، کہاں جا کر خواہش پوری کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شادی کرے، اس لیے تو یہ ہماری اخلاقی ضرورت ہے۔ اور دینی ضرورت کیسے ہے؟ امت محمدیہ میں ہے نا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میرے سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھو، یہ گویا کی سنت ہے، نکاح عبادت ہے۔ اور حدیثیں آپ نے سنی کہ جس نے شادی کر لیا، گویا کی آدھا دین مکمل ہو گیا۔ جس کو اللہ نے بہترین بیوی دے دی، نیک بیوی، آدھے دین پر مدد کر دی۔ تو نکاح کرنا کیا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فی بضع احدکم صدقۃ، کہ تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ فیکون لہ فیہا اجر، اللہ کے رسول، ایک آدمی، ہم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اس کو اجر ہے؟ تو آپ نے کہا لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، یہ بتاؤ کہ اگر آدمی وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوتا؟ فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اجر، تو کہا اسی طریقے سے اگر اس نے حلال طریقے سے خواہش کو پوری کیا تو کہا اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے۔ تو دیکھیے، اخلاقی ضرورت ہماری ہے، اخلاقی ضرورت، اور روحانی ضرورت بھی ہے۔ روحانی ضرورت کیسے ہے؟ ارے ہر آدمی سکون چاہتا ہے۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، اندر سے سکون چاہتا ہے۔ اس کو سکون کس کو کہا جاتا ہے؟ دل مطمئن ہو، دماغ مطمئن ہو، ذہن یکسو ہو، سوچے نہ الٹا سیدھا، سکون ہے اس کو۔ آدمی بے سکون ہوتا ہے نا تو بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، اور سکون ہے اس کو، سو رہا ہے ٹھاٹ سے، کوئی خواب، کوئی غلط خیال نہیں آ رہے ذہن میں۔ تو یہ کیا روحانی ضرورت ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے لذت، تو کہاں ملے گی بھائی؟ دونوں کو چاہیے، میاں بیوی کو، تو دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے
تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تمہارے لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان آپس میں رحمت اور محبت ڈال دیا ہے. بھائی نکاح کر لیا، اب کتنی محبت ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا. اور حدیث میں ہے نکاح سے بہتر محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز اور نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ایک اجنبی لڑکی ہے، ہم جانتے نہیں تھے کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن اچانک اس سے ہماری شادی ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیے کتنی محبت ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کنبا قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نکاح سے ہوتا ہے. آدمی جہاں چاہے خواہش پوری کر لے، وہ تو ٹائم پاس کرنا ہے، وقت گزاری ہے، وقتی طور پر جی بہلا لیا. محبت نہیں ہوتی ہے، جہاں پایا منہ مار دیا، یہ محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن نکاح کیا تو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. میرے بھائیوں، کھانا جیسے اچھا ایک چیز اور ہے، یہ ہماری دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہے، اخروی ضرورت بھی ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے. کیسے؟ بھائی حدیث ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ، ثواب ملنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا، اب ثواب نہیں ملے گا. تو آپ نے کہا مگر 3 چیزیں ایسی ہیں، آپ نے کہا کہ 3 کا ثواب ملتا ہے. کیا کہا؟ صدقۃ جاریہ، کسی نے صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ کیا ہے کہ اس کا ثواب جاری ہے. کیسے؟ جسے پنکھا لگوا دیا تو پنکھے سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو جب تک پنکھا چلتا رہے گا لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ہوا میں بیٹھیں گے، ثواب ملتا رہے گا، تو صدقہ جاریہ ہے. اور علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑ گیا، کتاب لکھ دیا، دنیا پڑھ رہی ہے، قرآن خرید کر کے رکھ دیا، دنیا پڑھ رہی ہے، حدیث رکھ دیا، دنیا پڑھ رہی ہے، یا بچوں کو پڑھایا، بچے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، تو جب تک پڑھیں گے پڑھائیں گے، صدقہ جاریہ ہے پڑھانے والے کے لیے. اور پھر کہا ولدن صالح یدعو لہ، نیک لڑکا ہے، نیک لڑکا اس کے لیے دعا کرتا ہے مرنے کے بعد. دیکھیے تو یہ ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے. اولاد ہمارے پاس ہیں، نیک ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد ثواب. شادی ہم نے نہیں کی، اولاد کہاں سے آئے گی؟ مر گئے، سب ختم ہو گیا، کون دعا کرنے والا رہے گا بھائی؟ اولاد سے بہتر دعا کون کرے گا؟ لیکن اولاد ہم چھوڑ کر گئے تو اللہ رب العالمین وہ دعائیں کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں درجے کو بلند کرے گا مومن بندے کے. وہ کہے گا یا ربی انا لی ہذہ، کہ پروردگار یہ مجھے کہاں سے ملا؟ ارے اب تک میرا یہ درجہ تھا، میں اونچا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ فرمائے گا بی استغفاری ولدک لک، کہ تیرے اولاد کے، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی بنا پر. دیکھیے تو اولاد دعا کرتی ہے تو بندے کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے. تو دیکھیے دنیا میں تو اولاد ہماری کام آئے گی، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے کام آ رہی ہے. تو یہ ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے. تو نکاح دیکھیے آخرت کی بھی ایک ضرورت ہے، آخرت کے لیے. اور ایک حدیث میں ہے اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اس نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول ہل من بری ابویہ شیء ابرہما من بعدہما، سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کوئی ایسی نیکی ہے کیا کہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد میں کروں ان کے لیے، اس کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نعم، ہاں ہے نیکی. پھر آپ نے کہا الصلاۃ علیہما، بھائی وہ مر گئے تو کہا کہ ان کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا. اور پھر کہا وانفاذ عہدہما من بعد موتہما، اور ان کے وعدے کو، عہد کو پورا کرنا ان کے مرنے کے بعد. پھر آپ نے فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا
جن کے ساتھ صلہ رحمی صرف انہی کی بنا پر کی جاتی ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ آپ غور کیجئے، جنازہ پڑھنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، تو جنازہ تو ایک بار پڑھ دیا ہم نے، اب کیا باقی بچا؟ استغفار، ہمیشہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو یہ ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ بھائی کوئی کچھ نیک کام وہ کیا کرتے تھے یا کوئی وصیت کر کے گئے تھے تو ہم وہ وصیت، ان کے وصیت کو پورا کریں۔ کوئی نیک کام کیا کرتے تھے زندگی میں تو ہم وہ نیک کام کریں، یہ نہیں کہ وہ کرتے تھے تو بند کر دیں، نہیں باپ کرتا تھا، اپنے کو ضرورت کیا ہے ہم نہیں کریں گے، تو کہا کہ یہ بھی کریں گے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا، یعنی ان کی بنا پر جو رشتے میں آتے ہیں کا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اب اس میں کون ہوتا ہے؟ بھائی ماں کی طرف سے لو تو کہا ننیال والے ہو گئے، اور باپ کی طرف سے لو تو ساری اولادیں، چچا ہے، دادا ہے، اور جو ادھر سے رشتہ چلتا ہے، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا، ماں باپ کے دوستوں کی عزت۔ اب آپ غور کیجئے کہ ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنے میں آتا ہے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، خون ہیں ان کے ساتھ تو اور ضروری ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ مکہ جا رہے تھے مدینہ سے، راستے میں ایک بدو ملا، آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ ایک گدھے پر سوار تھے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گدھا بھی دے دیا اور عمامہ اتار کر دے دیا۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بدو لوگ ہیں، یہ کم چیزوں پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے پوری سواری دے دی اور عمامہ بھی دے دیا۔ تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا اس کا باپ نا میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کا لڑکا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میرے بھائیوں یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ جس کی حدیثوں میں ملتی ہے، پروف ملتا ہے، صحابہ کرام نے کچھ چھوڑا ہے کیا؟ دیکھیے سوال کیا، بھی مر گئے والدین، اب کیا کریں ہم اس کے بعد؟ تو آپ نے ایک تفصیل گنا دی، اور جس کا کوئی وجود نہیں ہے مرے جا رہے ہیں اس کے لیے، چھوڑیں گے نہیں اس کو، دنیا کہے تو کہتی رہے، اور پتا ہے کہ کچھ نہیں ملنے والا۔ بھائی جس کا پروف ہے وہ تو کرو بھائیو، کرتے ہی نہیں ہو، یہ کرو۔ ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں تو ٹوٹ رہی ہیں، کرنے کا حکم ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو جس کا ثبوت نہیں ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور جس کا نہیں ہے اس کو کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ماں باپ کو ہمیں نا ثواب نہیں پہنچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں سماج میں ناک اونچی رکھنی ہے، کوئی کہہ نہ سکے یہ مر گئے اب آپ فاتحہ نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، کیوں؟ جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن ادھر سے سنا ادھر سے اڑایا۔ بھئی اللہ کے ہاں ثواب تھوڑے پہنچانا ہے۔ اور اگر ایک بات اور سن لیجئے، باپ مر گیا ہمارا اور جانتا تھا کہ ہمارے گھر میں فاتحہ ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، یہ خرافات ہوں گے، تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، فلاں ہوگا، اور جانتے غلط ہے، باپ نے منع نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں نا، تو باپ کے نام اعمال میں گناہ جاریہ ہے، جا رہا ہے گناہ، ثواب خیر خواہی نہیں کر رہے ماں باپ کے ساتھ، یہ گناہ ملے گا ماں باپ کو۔ باپ کا بھی یہ فرض تھا کہ کہہ کر جائے کہ بیٹا یہ نہ کرنا میرے مرنے کے بعد، کیونکہ یہ غلط ہے، پیسہ بھی برباد ہوگا، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور گناہ ملنے والا ہے مجھے، تو منع کر کے نہیں گیا تو گناہ بھی جائے گا۔ تو ہمارا فرض، اگر ہم نیک اولاد ہیں، باپ نے نہیں منع کیا تو کیا ہوا، اگر کہہ کر بھی جائے، ہم اگر خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں باپ کے ساتھ نا، ماں باپ کے ساتھ، تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہے غلط، ثواب نہیں ملے گا۔ جو ملنے والا ہے وہ صدقہ کرو، صدقے کا کلیئر حدیثیں آتی ہیں، صدقہ کرو تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، شادی کے تعلق سے ہماری باتیں چل رہی تھی کہ شادی کتنی ضرورت ہے، اسی لیے جانتے ہیں نا اتنی اہم ضرورت ہے، اسی لیے شادی کو بہت آسان رکھا گیا ہے۔ کس شادی کی تعریف ہے؟ ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح کون سی ہے؟ سب سے بابرکت، ان اعظم النکاح، سب سے عظیم نکاح، برکت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، آدمی بیچارہ مرا جا رہا ہے، بھائی عبادت ہے نا، یہ دین ہے نا، تو دین تو آسان ہی رہے گا، مشکل کیسے رہے گا؟ لیکن ہم نے اس کو دین نہیں بنایا ہے، یہ گناہوں کا سمجھیے کہ یہ اڈا ہو جاتا ہے گناہوں کا، یعنی گناہوں کا سرچشمہ ہے یہ، اس میں سب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ صرف اس میں ہوتا کیا ہے؟ بس اتنا ہی ہوتا ہے
کہ میاں بیوی کا نکاح ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، بس اتنا ہی شریعت کے مطابق ہے، پر جب سے تاریخ رکھی جاتی ہے نا تب سے لے کر کے صرف خرافات، صرف گناہ، صرف برائیاں۔ شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت ہو، پاک دامن رہیں، لیکن جیسے شادی ہوئی کہ جیسے رشتہ طے ہوا گناہ چالو ہو گیا، یہیں سے گناہ چالو ہو گیا۔ اور تقویٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مولوی کیا پڑھتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو نا جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ بھائی کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ بھائی ایک کھڈا ہے نا، کھڈا ابھی جا رہا ہو، کھڈا ہے، آدمی گاڑی چلا رہا ہو تو کوئی کہے بھائی آگے کھڈا ہے، گاڑی گر جائے گی، سنبھال کر چلانا، تو کتنا سنبھلے گا؟ اتنا سنبھلے گا کہ گرنے نہ پائے، بچ کر جائے گا وہ۔ تو تقویٰ کیسے اختیار کرو، گناہوں سے کیسے بچو؟ جتنا کہ بچنے کا حق ہے، لیکن کہاں بچتا ہے آدمی؟ جیسے وہی شروعات میاں بیوی، جیسے دو لڑکی لڑکے کا رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی، گناہ چالو ہو گیا۔ اور ہم اتنے بے شرم ہیں نا، کیا ہے بھائی، جیسے چالو ہوا میں نے کہا تیسے ہماری لڑکیاں اور لڑکے آج کل باتیں شروع کر دیتے ہیں، دے دیا موبائل، پہنچا دیا موبائل، شروع ہو گیا، ارے وہ بیوی تھوڑا ہو گئی بھائی، رشتہ کرنے سے بیوی نہیں ہو گئی، طے ہو گیا تو بیوی نہیں ہو گئی، وہ بیوی کب بنے گی؟ جب نکاح ہوگا، دو گواہ بیٹھیں گے، کم سے کم دو گواہ چاہیے، دو گواہ بیٹھیں گے، ایجاب و قبول ہوگا اور مہر متعین کیا جائے گا۔ لڑکی کہے گی، لڑکا کہے گا مجھے قبول ہے، لڑکی اپنے آپ کو حوالے کرے گی، بھائی تیار ہو کر بیٹھتی ہے نا، باراتی جاتے ہیں نا، دولہا جاتا ہے گھر، کیوں جاتا ہے؟ لڑکی تیار ہے کہ آؤ میں راضی ہوں آپ سے نکاح کرنے کے لیے، اسے لوگ قبول کرواتے ہیں۔ تب جب ایجاب و قبول ہو جائے، مہر ہو اور شادی میں گواہ ہوں، تو گواہ تو ماشاءاللہ خوب رہتے ہیں، تب وہ جائز ہوئی ہے، اس سے پہلے جائز وائز نہیں ہے۔ جتنی بات ہم کریں گے وہ غیر محرم ہے، ابھی حرام ہے، اس سے بات کرنا حرام ہے۔ ہاں دیکھنے کی اجازت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب احدکم امرأۃ، تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو پیغام نکاح دے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ نکاحها إِلَى نکاحِهَا، کہا کہ اور اگر طاقت رکھتا ہے نا کہ اس عورت کو دیکھ لے، وہ دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، وہ فَلْيَفْعَلْ، آپ نے کہا دیکھ لے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی ہے، کہ ایک صحابی نے شادی کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے کہا اَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا نہیں دیکھا، تو آپ نے کہا فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، جا اس کو دیکھ لے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھا جا سکتا ہے عورت کو، لڑکی کو، لیکن اکیلے نہیں، تنہائی میں نہیں، کسی کے ساتھ میں، کوئی ساتھ میں رہے گا تب دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھنے کی بھی حد ہے، کیا دیکھے گا آدمی؟ چہرہ اور ہتھیلی، اتنا بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی چہرہ ہے نا خوبصورتی کا، چہرہ دیکھ لیا، چہرہ ہی ہوتا ہے سب کچھ مین، ہتھیلی بس، اس سے زیادہ اور جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں کیا فرمایا گیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یخلون احد رجل بامرأۃ الا کان معها ذا محرم، کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، ہاں اس کے ساتھ کوئی اس کے ایسا آدمی ہو جو اس کا بھائی لگتا ہے، محرم ہو، بھائی ہو، اس کے ساتھ دیکھ سکتا ہے وہ، بکیا اکیلے نہیں دے سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حالت کیا ہے؟ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، بھائی رشتہ ہو گیا، طے ہو گیا، فلاں سے ہونا ہے، گھر والے بھی خوش ہیں، لڑکی کی ماں خوش ہے، لڑکی کا باپ خوش ہے کہ میری بیٹی سے میرا داماد بات کر رہا ہے۔ ارے یہ نہیں سوچ رہے گناہ ہو رہا ہے، کس کو گناہ کہا جاتا ہے؟ ابھی شادی ہوئی رہی ہے، بیوی ہو گئی کیا، اور لوگ موبائل پہنچا رہے ہیں، سارے بے غیرت ہیں، بے شرم، تو گنہگار ہو رہا ہے، صبح شام فون پر لگا ہوا ہے، لڑکی فون پر لگی ہوئی ہے۔ بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا ابھی سے شہوت کی باتیں ہوتی ہیں؟ پیار محبت کی ابھی جائز ہے کیا؟ بالکل حرام ہے، یہی تو زنا ہے۔ بھائی کس کا زنا ہے؟ بھائی زبان کا زنا بات کرنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، وہ باتیں، زبان کا زنا بولنا ہے، اور پاؤں کا زنا کیا چلنا ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، دل خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تب یہ باتیں ہوتی ہیں، اور شرمگاہ تو تصدیق کر دیتا ہے اور یا تو جھٹلا دیتا ہے۔
یعنی آدمی گناہ کر بیٹھے گا، ہو رہا ہے پھر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی ہے نا، ابھی بیوی کہاں سے ہوئی ہے، حرام کاری ہے یہ، زنا ہو رہا ہے، زنا، ماں باپ بھی زنا میں کے گناہ میں شامل ہے، موقع دے رہے ہیں نا، شوق سے ماں کہہ رہی ہے لے جا بھائی، اس کا فون آیا ہے، جوائی جی کا آیا فون، لے جا بات کر، شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اگر زنا ہو گیا، گناہ میں سب شامل، پورے گھر بار شامل، بھائی دیکھ رہا بے غیرت ہے، چچا دیکھ رہا سب بے غیرت، سب اس میں شامل ہیں، سب کو گناہ مل رہا ہے، مزہ وہ دونوں لے رہے ہیں، گناہ سب کو مل رہا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اگر شادی سے پہلے اگر دونوں مل لے میں نا، اسلامی حکومت ہو تو کوڑے لگیں گے، اس کا مسئلہ ہے، کوڑے لگیں گے، وہ بیوی نہیں ہو گئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں نا کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بارات دروازے سے لوٹ گئی، ہوتا ہے ایسے، بہت سارے واقعات اخباروں میں آتے ہیں، بارات دروازے سے جا رہی ہے اور عین ٹائم پر شادی کی تاریخ رکھی ہے، تیاری کی ہوئی ہے، یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹ گیا بھائی؟ شادی تھی تب ٹوٹا کیسے؟ اگر نکاح ہو گیا تھا، بیوی بن گئی تو ٹوٹا کیسے؟ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اس لیے یہ سارے خرافات نا، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور خرچہ وغیرہ کے معاملے، اگر بیاج لے کر آپ خرچہ کرتے ہیں، سود پر پیسہ لے کر کے خرچہ کرتے ہیں، تو اسلام نے تو نہیں کہا ہے۔ آپ سوچیں مجبوری کیا ہے؟ کس نے کہا کہ 1500 آدمی کو کھلاؤ؟ صحابہ کرام، ہمارے نبی کی ہر ولیمہ کرنا سنت ہے، بعض نے کہا کہ واجب ہے، علماء نے کہا، لیکن نہ، ہمارے نبی نے گوشت اور روٹی کا بھی ولیمہ کیا ہے، اور ستو کا اور کھجور کا بھی ولیمہ کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا بعض بیویوں کا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس جو ہو نا لا کر کے یہاں چادر پر ڈال دو۔ صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس جو تھا، کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس کھجور تھا، کسی کے پاس پنیر تھی، سب لا کر کے چادر پر ڈال دیا، پھر کہا کہ یہ ولیمہ کھاؤ سارے مل کر، سب نے دیا اور سب نے مل کر کھا لیا۔ یہ ولیمہ کتنا آسان ہے بھی میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے نا، اس کا مقابلہ ہوڑ نہیں کر سکتے ہو کہ ہم بڑھیا سے بڑھیا دکھائیں۔ مسلمان 2007 کا واقعہ ہے، نوائے اسلام دلی سے نکلتا ہے، پرچہ ایک نوائے اسلام ہر مہینہ نکلتا ہے، میں نے اس میں واقعہ پڑھا، دلشاد گارڈن دلی کا واقعہ ہے۔ ایک مسلم خاندان نے نا، ایک مسلم گھر والے نے لڑکی کی منگنی کی، تو منگنی کے لیے جو کارڈ چھپوایا جانتے ہیں، ایک کارڈ 300 روپے کا تھا، ایک کارڈ پر 300 روپے خرچ آیا۔ ڈاکٹر ابو الحیات اشرف نے لکھا ہے السلام علیکم کے کالم کے ساتھ، 300 روپے کا کتنا کارڈ بانٹا گیا پتا ہے؟ 3000 کارڈ بانٹا گیا۔ بھائی بہت بڑا سیٹ ہے وہ، 3000 کارڈ بانٹا، 300 روپے کارڈ، کس کام کا کارڈ بھائی؟ 300 روپے کا، کتنا خرچہ ہو گیا کارڈ پر؟ 3000 کا 9 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کیا ہو رہی ہے؟ منگنی کی دعوت، منگنی کے لیے بلایا گیا ہے، ابھی منگنی کا رسم ادا کریں گے، اور ہر کارڈ کے ساتھ جانتے ہیں 1 کلو ڈرائی فروٹ، ہر کارڈ کے ساتھ، جہاں کارڈ گیا 1 کلو ڈرائی فروٹ بھی گیا پیک۔ اب آپ سوچئے 9 لاکھ تو کارڈ کے ہو گئے، اور یہ ڈرائی فروٹ کے پیسے جوڑ لیجئے الگ سے، پھر شادی میں کتنا خرچہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کی دیکھیے، مسلمان ہیں یہ، کہ ہمارے نبی نے ہمیں بالکل سیدھا سادہ صاف دین دیا ہے، لیکن ہم پریشان ہیں، ہم دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، نہیں گھر میں پیسہ ہے، لا رہے ہیں بیاج پر، لا رہے ہیں کہیں سے اٹھا کر لا رہے ہیں، اب چکانا پڑ رہا ہے تو پیسہ ہی نہیں ہے، کہاں سے دیں؟ میرے بھائیوں، یہ دین بڑا سیدھا سادہ ہے، بہت سیدھا دین ہے، بہت صاف اور بڑا آسان دین ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خرافات سے بچائے، رسم و رواج سے بچائے، اور ہمیں حرام کاموں سے بچائے، ہمارے بچوں کو حرام کاری سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔